نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بیان میں آپ سبھی کو بابری مسجد کی تاریخ بتانا چاہوں گی کہ بابری مسجد بنوائی کب گئی اور اس مسجد کو کس نے سب سے پہلے اس مسجد کے خلاف کیس جاری کیا، اور سب سے پہلے جو اس مسجد کو لے کر کے دنگے اور فساد ہوئے، تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی اور کب ہوئی، یہ ساری باتیں میں آپ کو آج تفصیل سے بتاؤں گی۔ اور آخر کار ہماری مسجد کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس شہادت کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کیا اس میں مسلمانوں کے بھی کچھ کمیاں موجود تھیں، یا پھر صرف غیروں نے ہی اپنے بات کو ثابت کرنے کے لیے ہماری مسجد کو شہید کر دیا؟ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو آپ سبھی پورا سنیں، اور ایک سچے مسلمان ہونے کے ناطے میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہر مسلمان اس بات کو جان سکے کہ ہماری بابری مسجد کی تاریخ کیا ہے اور اس مسجد پر کتنے ساری سازشیں رچی گئیں اور آخر کار ہماری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ بابری مسجد 1528 عیسوی بابری مسجد کی تعمیر بابر بادشاہ نے کروائی، اور اس کے بعد 1885 میں سب سے پہلا کیس مہنت رگھویر داس نے کیا، جو کہ وہاں پوجا کی اجازت مانگ رہے تھے، اور اس کے بعد 1949 میں مسجد کے اندر مورتیاں رکھ دی گئیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کر کے جب واپس گئے اور فجر کی نماز کے لیے واپس جب آتے ہیں مسجد میں، تو مورتیاں رکھی نظر آتی ہیں۔ کورٹ نے نماز پڑھنے سے روک دیا۔ 1949 مسجد کے اندر مورتیاں رکھ دی گئیں، اور جب لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر کے واپس گئے اور فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر مورتیاں رکھی گئی ہیں۔ کورٹ نے نماز پڑھنے سے روک دیا، اور 1986 میں ڈسٹرکٹ جج نے ہندوؤں کو پوجا کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ 1990 میں آڈوانی نے مندر کے لیے ہندوؤں کو ایک جٹ کرنے کے لیے رتھ یاترا شروع کی، اور VHP نے مسجد کو کافی نقصان بھی پہنچایا۔ 1992 6 دسمبر کے دن، جس کو بلیک ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، مسجد کو ڈھا دیا گیا، اور 2000 لوگ اس دنگے میں مارے گئے۔ اور 2010 الہ آباد ہائی کورٹ نے 2/3 حصہ ہندوؤں کو اور 1/3 حصہ مسلمانوں کو دینے کا فیصلہ سنایا، لیکن پھر 2019 میں سپریم کورٹ نے پوری زمین ہندوؤں کے نام کر دی، اور آخر کار 2020 میں زمین کی پوجا کی گئی وہاں مندر بنانے کے لیے، اور ہندوستان کے پرائم منسٹر نے اس پوجا کو کیا۔ میں اپنے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ بابری مسجد کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے، مسلمانوں کے دل کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ ساری باتیں ہم سبھی جان سکیں اور اس حقیقت کو سمجھ سکیں کہ بابری مسجد پر تاریخ گواہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کی لکھی ہوئی 550 سال سے زیادہ کی تاریخ موجود ہے، اور 1992 6 دسمبر کو ہندو کار سیوکوں کے ذریعے اس کو مسمار کرنے اور ایک سیکولر قوم کے طور پر ہندوستان کے مستقبل پر سوال کھڑا کر دیا۔ مسجد کو مسمار کر کے اس بات پر انگلی اٹھائی جانے لگی کہ کیا ہندوستان واقعی ایک سیکولر ملک بھی ہے یا نہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ یہ جمہوریت کے آئین اور قانون کی حکمرانی کو اکثریت پسندی کے حوالے کرنا تھا، یعنی ہندوستان میں یہ بات اس دن سے ہی ظاہر ہو گئی کہ اس ملک میں ایک ساتھ رہنا، جو کہ جمہوریت ہے، جو کہ جمہوریت ہمارا حق ہے، اور ہمارا جو سمویدھان ہے ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے شریر پسند ہیں، شرارت پسند ہیں، اتنے فتنہ پرور ہیں کہ ان لوگوں نے مذہب کے نام پر، مسلمان اور ہندو کے نام پر لوگوں میں طرح طرح کے فتنے اور فساد پیدا کیے، اور ہماری 550 سال پرانی بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ ہزاروں لوگ مارے گئے اور سینکڑوں مسجدیں تباہ و برباد کی گئیں۔ بابری مسجد کو منہدم کرنے کے 30 سال ہو گئے، اور ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے اور ہم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ہمیں زمین نہیں چاہیے تھی، ہمیں بھیک میں زمین نہیں چاہیے۔ ہم آج بھی ہندوستان کے کسی بھی حصے میں زمین خرید کر مسجد تعمیر کر سکتے ہیں، لیکن ہماری یہ لڑائی زمین کی نہیں تھی، ہماری
لڑائی لیگل رائٹس کی تھی، ہمارا سنویدھان ہمیں حق دیتا ہے، ہمارا یہ حق تھا۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں ہر کسی کو مذہب کی آزادی ہے، اس کے بعد بھی ہمارا حق ہم سے چھینا گیا۔ بابری مسجد ناانصافی کی ایک سب سے بڑی تصویر بن کر کے رہ گئی۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، کیونکہ حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ میں اپنے بھائی بہنوں سے کہنا چاہوں گی، میں امت مسلمہ سے کہنا چاہوں گی کہ آج وقت ہے اپنی آنکھیں کھولیں، بیدار ہو جائیں اور حقیقت کو سمجھیں۔ مسلمانوں پر ظلم اس قدر ہو رہا ہے کہ ہماری 550 سال پرانی مسجد کو ظالموں نے شہید کر دیا، اس پر حکومت کہتی ہے کہ ہم نے نہیں گرایا، حالانکہ مجرم کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بابری مسجد کو گرایا ہے۔ تم بابری مسجد کو ڈھا کر کے بڑے خوش ہو، تم بابری مسجد کو ڈھا کر کے بہت خوش ہو، اور اللہ نے چاہا تو ہم پھر سے بنا لیں گے۔ کچھ غیر مسلموں کا کہنا ہے کہ بابری مسجد جس جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پر تو رام مندر موجود تھا۔ یہ بابری مسجد بادشاہ بابر نے بنوائی تھی، اور جب بابری مسجد بنوائی جا رہی تھی تو رامائن کے لیکھک رام چتر مانس کے رائٹر تلسی داس وہیں بیٹھ کر کے رام چتر مانس لکھ رہے تھے۔ اگر بابری مسجد کو رام مندر توڑ کر کے بنایا گیا ہوتا تو جب مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی تو تلسی داس اس وقت وہیں موجود تھے۔ اگر سوال اٹھانا ہوتا تو سب سے پہلے سوال وہی اٹھاتے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں کبھی رام مندر نہیں تھی، اگر ہوتی تو سب سے پہلا آبجیکشن تلسی داس کا ہوتا، لیکن صدیاں گزر جانے کے بعد ظالموں نے یہ مدعا اٹھایا اور خواہ مخواہ ہماری اس تاریخی مسجد کو شہید کر دیا۔ حالانکہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں ہر کسی کو مذہب کی آزادی حاصل ہے اور کوئی کسی کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ ہم سے کہا گیا کہ مسجد کو نہیں توڑا جائے گا، لیکن ہماری جاگتی آنکھوں کے ساتھ ہمارے ساتھ دھوکا کیا گیا۔ ہماری لڑائی زمین کی لڑائی نہیں تھی، ہماری لڑائی مذہب کی لڑائی نہیں تھی، ہماری توہین کی جا رہی تھی، زمین دے کر کے ہماری توہین کی جا رہی تھی۔ ہماری لڑائی تو لیگل رائٹس کی تھی، مسجد بچانے کی تھی۔ ہم کو بھیک میں نہیں چاہیے کوئی چیز، ہمیں ہمارا جو حق ہے، ہمارا جو حق ہمیں ہندوستان کا سنویدھان دیتا ہے، ہمیں وہ حق چاہیے۔ جب تک دنیا رہے گی ہم ہندوستان میں بابری مسجد کی شہادت کا ذکر کرتے رہیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ تم نے جا کر کے سپریم کورٹ سے وعدہ کیا تھا کہ مسجد کی ایک اینٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ تمہارے لوگوں نے مسجد کو شہید کیا، اور ہماری مسجد جو 550 سال سے وہاں پر تھی، جہاں مسلمانوں نے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کی، تم نے مسجد کو شہید کر دیا۔ آزادی کے بعد ہماری مسجد کے اندر مورتیاں رکھوائی گئی۔ آزادی کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی بابری مسجد کو لے کر کے ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد جب فجر کی نماز کو گئے تو مسجد کے اندر مورتیاں رکھی ملی۔ آپ نے ہم کو اندھیرے میں رکھ کر کے ہمارے آنکھوں پر پردہ ڈال کر کے اس کے تالے کھلوائے، اور 6 دسمبر کو یہ کہہ کر کے بابری مسجد بچائی جائے گی، ہماری اس تاریخی مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ ہم اپنے بچوں کو سکھا کر کے جائیں گے، اگر دنیا سے جائیں گے تو بتا کر کے جائیں گے کہ بابری مسجد ہماری تھی۔ اگر ہماری سسکیاں باقی رہیں گی تو ان کا کلمہ بھی پڑھیں گی اور کہیں گی کہ بابری مسجد کی شہادت کو یاد رکھو، مسجد کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے، رول آف لا کے لیے، قانون کی بہتری کے لیے، کیونکہ 6 دسمبر 1992 کے دن ہماری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ تب سے ہندوستان میں 6 دسمبر کے دن بلیک ڈے منایا جانے لگا۔ آج میں مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو۔ یہ وہی امت ہے جس نے 313 کی تعداد ہوتے ہوئے بھی لاکھوں دشمنوں کے لشکروں کو مار گرایا، اور پھر آج تو تمہاری تعداد کروڑوں میں ہے، تمہارے پاس ہر چیز موجود ہے۔ بیدار ہو جاؤ قوم مسلم، اپنی ضمیر کی آواز پہ لبیک کہہ کر کے آگے بڑھو اور نعرہ تکبیر سے دنیا کو ہلا دو، کیونکہ ٹل نہ سکتے تھے جب جنگ کے لیے اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے جب جنگ کے لیے اڑ جاتے تھے، اور پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ اور دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوں گی جب تم اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو گے، جب تمہارے اندر جذبہ ایمانی پیدا ہوگا، جب تم واقعی میں امت مسلمہ ہونے کے لائق بن جاؤ گے، جب تم واقعی میں محمد
محمد عربی کے غلام بن جاؤ گے۔ لوگوں نے جو ہماری مسجد پر قبضہ کیا، ہماری مسجد کو ڈھا دیا، تو اس کے پیچھے ہمارا بھی ہاتھ تھا، کیونکہ مسجدیں وہی ڈھائی جاتی ہیں جن مسجدوں کو ویران کر دیا جاتا ہے۔ تم نے مسجدیں ویران کرنا شروع کر دیا تو غیروں نے مسجدوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ آج کے اس موجودہ دور میں مسجد بنانا بڑا ہی آسان کام ہے، لیکن مسجد بسانا بہت مشکل ہے، کیونکہ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اور مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری مسجدوں کو جو ڈھایا جا رہا ہے، جو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں قصوروار مسلمان بھی ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے مسجدوں کو بسانا چھوڑ دیا، مسلمانوں نے مسجدوں کو جانا چھوڑ دیا۔ آج مسلمان مسجدوں میں کم بازاروں میں زیادہ نظر آتے ہیں، آج مسلمان مسجدوں میں کم سنیما ہال میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم سے ہماری بابری مسجد بھی چھین لی گئی، جس کی وجہ سے آج نہ جانے کتنی مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، کیونکہ مسلمان آج سجدہ کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ اس وجہ سے آج مسجدیں بھی ویران ہو رہی ہیں، اور مسجدیں ویران ہونے کی وجہ سے برباد ہو رہی ہیں۔ نہ جانے کتنی مسجدیں آج کے اس دور میں ویران پڑی ہیں، لیکن لوگ بابری مسجد کے پیچھے ہی پڑے ہیں۔ بابری مسجد کو جو ظالموں نے برباد کیا، میں ان کا ساتھ ہرگز نہیں دیتی، کیونکہ وہ ہماری تاریخی مسجد تھی، اور وہ مسجد ہمارے ایمان کا ایک حصہ تھی۔ اس مسجد کو بچانے کے لیے ہزاروں جانیں قربان ہو گئیں، لیکن وہ مسجد مسلمان بچا نہ سکے، تو اس کے پیچھے مسلمانوں کی کمیاں بھی ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے مسجدوں کے اندر جانا ہی چھوڑ دیا، مسجدوں کو بسانا چھوڑ دیا۔ مسجد بساؤ گے تو پھر مسجد بچی رہے گی۔ لوگ مسجد بچانے کی باتیں کرتے ہیں، او مسلمانوں پہلے مسجد بسا تو لو اور پھر بچانے کی باتیں کرنا۔ یہ بابری مسجد کی جو شہادت ہوئی ہے، اس کے خلاف نہ جانے کتنے سالوں سے سازشیں چل رہی تھی، لیکن اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں مسلمان بھی ضرور ہیں، کیونکہ اگر تم نے مسجدوں کو بسایا ہوتا جیسا کہ مسجدوں کو بسانے کا حکم دیا گیا ہے، تو کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ ہماری بابری مسجد کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر کے دیکھے۔ ساری دنیا کی طاقت بھی ایک ہو جاتی، پھر بھی مسلمانوں کا بال تک باقا نہیں کر پاتی، لیکن تم نے اپنی یہ حالت خود بنائی ہے، اور وجہ بالکل صاف ہے۔ گر ہم نے درس قرآن کو نہ بھلایا ہوتا، گر ہم نے درس قرآن کو نہ بھلایا ہوتا، تو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کیونکہ ہم نے قرآن کے احکامات پر چلنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنی نبی کی سنتوں کو ترک کر دیا، ہم نے مسجدوں کو بسانا چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری تاریخی مسجد بھی ہم سے چھین لی گئی۔ ظالموں نے جو ظلم کیا وہ تو اپنی جگہ پر کیا، لیکن اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں مسلمان بھی ہیں۔ میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اپنے گھر میں دین کو نافذ کریں، تاکہ آپ کے بچے اسکول بعد میں جائیں، مسجد کا رخ پہلے کریں، تاکہ آپ کے بچے کالج بعد میں جائیں، مسجدوں کا رخ پہلے کریں، تاکہ ہمارے معاشرے کے نوجوان آفس کا رخ بعد میں کریں، پہلے مسجدوں کو بسائیں، پہلے سجدوں سے اپنی پیشانیوں کو سجائیں، اور اس کے بعد وہ جس کام کے لیے بھی نکلیں گے اللہ رب العزت ان کو فتح یاب کرے گا، کیونکہ جس نے فجر کی 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض پڑھ لی، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بندہ جس بھی ارادے سے گھر سے باہر نکلے گا، اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ناکام نہیں لوٹائے گا۔ آج بھی نہ جانے کتنی مسجدیں ویران پڑی ہیں، مسجدیں ٹوٹ پھوٹ کر کے گر رہی ہیں، لیکن ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ کے علاقے میں اس طرح کی جتنی بھی مسجدیں ہوں ان سب کی تعمیر دوبارہ سے کریں، ان سب میں جو بھی مرمت کا کام ہو سکتا ہو اس کو کرائیں، اور مسجدوں کو آباد کرائیں، کیونکہ جو مسجد بسی رہے گی وہی مسجد
مسجد بچی رہے گی۔ اور مسلمان بہت جذباتی ہیں، مسجد بچاؤ مسجد بچاؤ، وہ آباد رہے گی تو خود بخود بچی رہے گی۔ آپ کسی بھی مسجد کی تاریخ دیکھ لیں، کوئی آباد مسجد کبھی خطرے میں نہیں آئی، مسجدیں ہمیشہ وہی خطرے میں آئی ہیں جس کو غیر آباد کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مسجدیں بچانا ہے تو مسجدیں بساؤ، اس کو سجدوں سے آباد کرو، انشاءاللہ ہماری مسجدیں محفوظ رہیں گی۔ قرآن کریم کی پہلے پارہ کی آخری حصے میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العزت یہودیوں سے مخاطب ہو کر کے ایک بات فرماتا ہے، چونکہ جو یہودی تھے انہوں نے اپنے باپ داداؤں کا مذہب اور دین چھوڑ دیا تھا، اور وہ مذہب چھوڑ کر کے اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہے تھے، جیسا کہ آج کے مسلمانوں کا بھی حال ہے۔ نہ چہرے پر داڑھی ہے، نہ نماز کی پابندی ہے، نہ حلال کھانے کا جذبہ ہے، نہ فجر میں اٹھنے کی فکر ہے، نہ نماز جمعہ جماعت کے ساتھ، ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر کے بیٹھے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جنت اللہ کے یہاں سے لکھوا کر کے لائے ہیں۔ ایسی ہی کچھ فکر ان یہودیوں کی بھی تھی۔ خیر، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ان میں اور ہم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں عمل کی کمزوری ہے، لیکن وہ عقیدہ بھی چھوڑ چکے تھے۔ ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، اعمال ہمارے کمزور ہو گئے ہیں، لیکن وہ اعمال کے اعتبار سے بھی کمزور ہو چکے تھے اور عقیدہ بھی چھوڑ چکے تھے۔ حالانکہ اس پر بہت خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہمارا عقیدہ درست ہے، عقیدہ تو درست ہے لیکن عمل کی کمزوری ہے، تو عمل نہ ہونے کی بنا پر بھی لوگوں کو جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عمل نہیں کرتے تو کیا ہو گیا، عقیدہ تو درست ہے۔ تو یہودیوں نے اپنے باپ دادا کا سچا دین چھوڑ کر کے عجیب طور پر ایک نئے مذہب کو اپنی طرف سے گڑھ لیا اور اپنے آپ کو یہودی کہلائے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے باپ دادا بھی یہودی تھے۔ حالانکہ کوئی نبی یہودی نہ رہا اور نہ کوئی اہل ایمان کبھی یہودی رہا، تمام انبیاء کرام کا مذہب اسلام تھا اور سب مسلمان تھے۔ تو اللہ ان سے فرماتا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب یعقوب کو دنیا سے جانا ہوا۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام کا ہی ذکر کیا کیونکہ یہود انہی کی قوم میں سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنی اولاد سے کہا، بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ جب موت کا وقت آتا ہے تو فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد میرا کاروبار کون سنبھالے گا، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ موت کے وقت بھی دنیا کا ہی خیال ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ فکر دیکھیں ان کی کیا فکر تھی۔ موت سامنے کھڑی ہے، اس وقت بھی اپنی اولاد کو دین پر قائم رہنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں نے دین کو پسے پشت ڈال دیا ہے، اور نادانوں، صرف گوشت کھا لینے سے تم مسلمان نہیں ہو جاؤ گے، صرف جمعہ کے جمعہ سر جھکا لینے سے تم مسلمان نہیں ہو جاؤ گے۔ لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آج کچھ مسلمان تو ایسے بھی موجود ہیں جو جمعہ کے دن بھی مسجد کا رخ نہیں کرتے، جو ماہ رمضان المبارک میں بھی غفلت کی نیند میں سوتے رہتے ہیں۔ حالانکہ میرے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان یہ بات جان جائے کہ ماہ رمضان المبارک کی کیا شان ہے، اس کی کیا عظمت ہے، تو پھر مسلمان یہ خواہش کرتے کہ پورا سال ماہ رمضان المبارک ہی ہوتا، یعنی سال کے 12 مہینے رمضان المبارک کے ہی مہینے ہوتے۔ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، کیونکہ تم کسی ایسے ویسے کے وارث نہیں، تم محمد بن قاسم کے وارث ہو، تم صلاح الدین ایوبی کے وارث ہو، تم شہاب الدین غوری کے وارث ہو، تم ٹیپو سلطان کے وارث ہو۔ ان ظالموں نے ہماری مسجد کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں، اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ جاگ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ اگر آج تم نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تو جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی اس وقت تمہاری آنکھیں واقعی میں کھل جائیں گی اور حقیقت تمہیں نظر آنے لگے گی۔ لہٰذا میری گزارش ہے، میری اس بات کو، میرے اس درد دل کو اپنے دلوں پر اتاریں اور میری بات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں، ہر ایک مسلمان تک یہ بات پہنچائیں کہ مسجدیں بچانا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسجد اس وقت بچے گی جب مسجد
مسجد کو تم بساؤ گے، اگر تم نے مسجدوں کو بسانا چھوڑ دیا تو پھر تم بچانے کا خیال ہی اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ مسجدیں بچی رہیں گی اسی صورت میں جبکہ وہ بسی رہیں گی۔ اگر تم نے مسجد کو بسانا چھوڑ دیا تو پھر بچانے کے لیے تم چاہے کچھ بھی کر لو، چاہے تم کتنی ہی طاقت کیوں نہ لگا لو، چاہے ساری دنیا کے ساتھ ساری دنیا تمہارے ساتھ ہو جائے اور تم مسجد بچانے میں لگ جاؤ، لیکن تم کسی ایک مسجد کو بھی نہیں بچا سکتے جب تک تم مسجد بساؤ گے نہیں، جب تک تمہارے اندر جذبہ ایمانی پیدا نہیں ہوگا، جب تک تمہیں اللہ اور اس کے احکامات پر یقین نہیں ہوگا، اس کے نبی کے فرمان پر یقین نہیں ہوگا اور ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہارے اندر ایمانی قوت نہیں آ سکتی اور تم اپنے مذہب کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ظاہری طور پر تو مسلمان کہلانے والے بے شمار ہیں، لیکن واقعی مسلمان وہ ہوتا ہے کہ ہزاروں ہزار دشمن سامنے کھڑے ہیں لیکن ایک اکیلا اللہ کا بندہ سب پر فتح یاب ہو جاتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں دشمنوں کی فوجیں ہوتی ہیں لیکن 313 کی تعداد کے صرف ایمان والے مسلمان، ایسے مسلمان جن کے اندر جذبہ ایمانی کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا، ان لاکھوں پر بھاری پڑ جاتے ہیں اور ان کی مدد کے لیے اللہ رب العزت فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہاری مدد اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے کرے، غیبی طریقے سے کرے، تو پھر سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اپنی ایمان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، نمازوں سے رشتہ قائم کر لو، مسجدوں کے ساتھ اپنے تعلقات جوڑ لو، سنیما ہال جانا چھوڑ دو، بازاروں اور گلیوں میں آوارہ گھومنا چھوڑ دو، اگر کہیں جانا ہی ہے، کہیں دل لگانا ہی ہے تو اللہ کے گھر سے دل لگاؤ، کیونکہ اگر تم نے اللہ کے گھر سے دل لگا لیا تو پھر تمہیں کہیں اور کسی جگہ کی ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو آپ لوگ دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں تاکہ ہر مسلمان کو اس بات کا احساس ہو سکے کہ ہماری کمی تھی جس کی وجہ سے بابری مسجد آج ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، جس کی وجہ سے آج بابری مسجد کو ہم نے کھو دیا، لیکن آئندہ ایسا نہ ہو، اس لیے ہمیں آج سے ہی اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔